نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جو ہے وہ عنایت فرمایا تھا کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے پاس بلایا اور ان کو جو ہے راز و نیاز کی ان کے درمیان اللہ اور حضور کے درمیان جو باتیں ہوئیں اور واپس جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ بھی عنایت فرمایا، وہ تھا نماز کا تحفہ۔ اس کو حضور علیہ السلام اپنی امت کے پاس لے کر آئے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے تمام جو شرائط تھی نماز کی وہ بھی بتلا دی۔ اب حضور علیہ السلام اپنی امت کو امت کو بتا رہے ہیں کہ نماز کے کیا فوائد ہیں، نماز کے کیا نقصانات ہیں، اس پر عمل کرنے سے کیا ملے گا، اس پر عمل نہ کرنے سے کیا سزا ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار، اے محبوب نماز کو ادا کرو دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے نماز کی تاکید کا بتلا رہے ہیں۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو کرنے والا شخص ہوتا ہے، ان الحسنات، جب وہ نیکیاں کرتا ہے، یذہبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کر لیں، یا نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کر لیں۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ہمیں اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں صاف طور پر یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ایک ایسا رکن ہے کہ انسان اس کو اگر ادا کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور اس کو کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ دنیا میں جب کامیابی انسان کو ہوتی ہے، جب انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو اس کو ایک دلی طور پر سکون بھی ہوتا ہے اور کام کاج میں زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی نماز کی وجہ سے جب انسان 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد میں پڑھتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے قضا بھی کر لیتا ہے لیکن اس کی ادائیگی ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ عینی مشاہدہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی اچھی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو دونوں راستے بتا دیے تھے کہ یہ راستہ ہے، اس پر یہ اعمال کرنے سے جنت ملے گی، یہ بدی کا راستہ، گناہ کا راستہ اور جہنم کا راستہ ہے، اس پر عمل کرنے سے جو ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اختیار دے دیا تھا کہ یہ دونوں راستے ہیں، کامیابی کا بھی بتلا دیا ہے، ناکامی کا بھی بتلا دیا ہے۔ کامیابی ہوگی تو پھر آخرت میں جو نعمتیں میسر ہوں گی اس کا کچھ نہ کچھ ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اور اس طرح جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب انسان کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے نوازیں گے
اور جنت کا سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں جب ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بہرحال وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو آخرت کے اندر بھی خوشی کے مارے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اے لوگو یہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، میرا اعمال نامہ صاف ہے اور میں جنت میں جانے والا ہوں، میں جنت میں جانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ میرے لیے فرما دیا ہے۔ اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو۔ اس کو اگر اس دنیا کی مثال سے سمجھ لیں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو وزیر اعلیٰ کا خط آ جائے، وزیر اعظم کا جو ہے کوئی میسج آ جائے، اور اس میسج میں یہ لکھا ہو کہ ہم 2 دن بعد آپ کے گھر پہ آ کے ملاقات کریں گے اور ہم آپ سے ملنے کے بہت مشتاق ہیں، یا پھر اس کا الٹ کر لیں، کہا جائے کہ آپ 2 دن بعد ہمارے حویلی پہ آ جائیں اور آپ کی خصوصی دعوت ہوگی، تو آج کے دور میں انسان کیا کرتا ہے، اس کو پھر واٹس ایپ میں لکھے اپنے دوستوں کو بھی بھیجا گیا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگاتا ہے، اور آج کل جو ہے وہ فیس بک جو ہے بہت عام ہے، اس کو جو ہے وہ لوگوں میں شیئر کر دیتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم کے پاس جائے گا اور اس کے پاس اس کی دعوت ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ایسا لگتا ہے بہت پہنچا ہوا آدمی ہے اور اس کے جو ہے تعلقات بہت بڑوں سے ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر وہ دوستی لگا لیتے ہیں، اور دوستی اپنے مقصد کے لیے لگاتے ہیں تاکہ اگر ہمیں بھی کوئی پریشانی ہو، اگر ہمیں بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، کسی وکیل سے بات کرنی ہو، تو ہم اس کے ذریعے سے جب بات کروائیں گے تو ضرور ہماری بھی بات سنی جائے گی، ہماری بات بھی سنی جائے گی اور ہمارا کام ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح بالکل نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ ہاں یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے اور جہنم کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اس پر مہر لگی ہوگی کہ یہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ آخرت میں اس قدر افسوس کر رہا ہوگا کہ ہائے مجھے یہ اعمال نامہ کبھی دیکھنا نہ پڑتا، مجھے اعمال نامہ یہ دیکھنا کبھی نہ پڑتا۔ اور ایک اور جگہ پر ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے اس اعمال نامے کے ملنے سے پہلے میں مٹی بن جاتا، میں کیا ہو جاتا، مٹی بن جاتا۔ تو یہ ہمیں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ انسان کے لیے جنت کا بھی راستہ ہے اور جہنم کا بھی، اور فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو خود یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں اس وقت کس جو ہے وہ طرف جا رہا ہوں، یہ انسان کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے، اپنے اعمال کا انسان کو خود علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ادا کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں حصوں میں، دن کے دونوں حصوں سے مراد جو ہے وہ، اگر ہم اس کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ جو وقت متعین ہے، یعنی 5 نمازیں جو متعین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو جو ہے انسان ادا کرے۔ آگے کیا فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے نماز ادا کرنے کا حکم اس لیے ہے
کہ جب انسان نماز ادا کرے گا، ان الحسنات، نماز کیا ہے؟ نیکی ہے، نماز کیا ہے؟ نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے، اور جب انسان کو ثواب ملے گا اور ثواب جب انسان کا بڑھتا جائے گا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو ادا کرے گا، اور نماز جو ہے وہ نیکی ہے، نماز جو ہے وہ نیکی ہے، تو یہ نیکی اس قدر جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذھبن السیئات، اس نماز کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، انسان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جو فرشتہ اس بائیں کندھے پر بیٹھے برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی کو اس طرح مٹا دیتے ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ برا عمل کیا تھا یا نہیں کیا، اس نے یہ برا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو نصیحت ہے نا نماز کو ادا کرنا، پانچوں وقت پر ادا کرنا، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں بھی ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت، نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ پانی پلانا ہمیں بھی نصیب ہو، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم بتلا دیا ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے، اور نماز کا ادا کرنا سب لوگوں پر فرض ہے، اور یہ کوئی واجب یا سنت یا نفل نہیں، نماز کا جو وقت ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ جو اسلام ہے یہ 5 چیزوں پر قائم ہے، اسلام جو ہے وہ کن چیزوں پر قائم ہے؟ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک انسان جو ہے وہ یہ گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں نبی علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اسلام جو ہے وہ اس بات پر بھی قائم ہے، اسلام کا ایک ستون یہ بھی ہے کہ وہ انسان نماز بھی کیا کرے؟ ادا کرتا رہے، انسان کیا کرے؟ نماز بھی ادا کرتا رہے، اور نماز کو اس طرح پڑھے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اس کو پہلے سے جو ہے وہ نماز کی تیاری ہو، دل و دماغ میں ہو، ذہن میں یہ بات ہو کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے، میں نے اذان سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ جیسے کہ آج جمعہ ہے، حضور علیہ السلام کا حکم کیا ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو تو انسان صفائی ستھرائی کر کے اچھے کپڑے پہن کے جلدی سے مسجد میں آ جائے، کیا کرے؟ جلدی سے مسجد میں آ جائے۔ اور جب انسان سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے کے دن تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور جب آخری شخص جو ہوتا ہے جمعے کے دن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ثواب جو ہے وہ ایک انڈے کے برابر ہے کہ وہ انڈا اس شخص نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، اس انڈا جو ہے وہ کیا ہو؟ اللہ کی راہ میں دے دیا ہو۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اونٹ کی قربانی کریں یا پھر وہ انڈا جو ہے وہ دے کر کسی کو
مختصر سا جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ جس طرح کوئی عمارت بنتی ہے، جس طرح کوئی گھر بنتا ہے، کوئی جو ہے وہ کمرہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے کچھ ستون ہوتے ہیں، بغیر ستون کے کوئی گھر جو ہے وہ صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسجد بغیر ستون کے صحیح طور پر نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی بھی گھر جو ہے بغیر ستون کے صحیح کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بغیر نماز کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام بغیر نماز کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ جس طرح گھر جب انسان بناتا ہے تو وہ ایک ستون جو ہے وہ اس طور پر ضرور کھڑا کرتا ہے کہ پوری عمارت کا جو ملبہ ہوتا ہے وہ اسی پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے اندر نماز کا ستون ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اگر اس کو قضا کر دیا، اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھا اور عمر بھر بے نمازی رہے تو پھر جو ہے آخرت میں کوئی کامیابی کا تصور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکی جو ہے وہ انسان کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، بلکہ کوئی بھی معاملہ ہوتا اپنی زندگی میں، تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی تیز ہوا چلتی تھی، کہیں آندھی چلتی تھی کہ جو ہے وہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اور جب تک وہ نارمل حالت میں جو ہے وہ حالت نہیں ہو جاتی تھی، حضور علیہ السلام مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی حضور علیہ السلام کے فرما بردار تھے اور تابع اور مطیع تھے، اور اس قدر مطیع تھے حضور علیہ السلام کے فرامین کو اس طرح انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اس طرح جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایک چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا، جو انگوٹھے کے درمیان ہوتا ہے وہ تسمہ ٹوٹ گیا، فوراً آگے نماز میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ یہ جو ہے میری جو ہے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو جو ہے کسی طرح ٹھیک فرما دے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ صحابہ اکرام کو اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی، گھر میں نمک ختم ہو گیا، فوراً مسجد میں آ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی اور اللہ کی درگاہ میں جو ہے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے تھے۔ اور جو ہے اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی امر پیش آتا تو وہ فوراً جو ہے وہ کہاں آتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت عجیب ہے، قرآن مجید پورا جو ہے وہ ایک عجیب ہے، معجزہ ہے، لیکن اس کی کچھ آیات بہت ہی عجیب ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، یہ میرا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے مانتے ہیں، حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے مراد پوری دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص لوگ ہیں، اپنے چنیدہ لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ صبر کے ذریعے سے مدد جو ہے کس طرح طلب کی جاتی ہے؟ صبر کے ذریعے مدد اس طرح طلب کرے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کر لے، اس پر کیا کر لے؟ صبر کر لے، اور انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو برداشت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو سننے والے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اور مدد کو طلب کرو نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا حضور السلام کا کیا تھا عمل، وہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے آج کی، ہمیں اگر کسی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھنے کے کسی سے ادھار مانگ لیتے ہیں، کسی سے کیا کر لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں اور اپنی پریشانی بتاتے ہیں کہ مجھے یہ کام ہے اور مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے فوراً جو ہے وہ قرض لے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے اور کہے کہ میرے مولا یہ میری ضرورت ہے، آپ ہی تو ہیں اس دعاؤں کو قبول کرنے والے، آپ ہی تو ہیں میری حاجات کو ختم کرنے والے، آپ ہی تو ہیں اس دنیا میں وہ کہ جو سب کی سنتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کے یہ جو ہے وہ ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے شخص جس کو حاجت ہو میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی ہے شخص جس کو جو ہے کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کسی کے اوپر کوئی قرض ہو، وہ آ کے ابھی کھڑا ہو جائے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ پورے دن میں ایک مرتبہ آسمان پر آتے ہیں، روزانہ آ کر بتاتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتلاؤ، جب انسان کو دن میں ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کے مانگنے کے انسان فوراً مسجد میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کیا کریں گے، قبول کریں گے۔ اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، یعنی انسان کو نماز ادا کرنے کا حکم خود بھی ہے، اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری ہے اس پر، اور انسان کے اولاد کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، اور آخرت میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، آخرت میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی، کیا تم نے اس پر عمل کیا، ہم نے تجھے اولاد کی بڑی نعمت سے نوازا تھا، کیا اس کی تو نے صحیح طرح سے پرورش کی، کیا تو نے اس کو نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، کیا تو نے جو ہے وہ اس کو اسلام کی تعلیمات کا بتلایا تھا، کیا تو نے جو ہے اس کو نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے کبھی اپنے ساتھ مسجد میں لے کر گئے تھے؟ یہ سوالات آخرت میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی شخص سے سوال کرنا شروع کر دیں تو یقین مانو وہ ناکام ہی ہوگا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ادا کرنے کا جو ہے وہ اہتمام عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، وہ اس طرح کرو کہ اس کو اپنے ساتھ نماز میں لے جانا شروع کرو، اور کس طرح وضو ہوتا ہے، کس طرح جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، کس طرح سجدہ ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کو سکھاؤ۔ اور عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ چیز کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، وہ چیز کو کیا کر لیتے ہیں، جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ سن لیں، چاہے دیکھ لیں، یا آپ اس سے کچھ بولتے جو ہے اس سے کچھ بلوائیں تو وہ جلدی سے اس کو چیز کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جب انسان کی عمر 7 سال ہو، اپنی اولاد کو جو ہے مسجد میں لے آؤ اور اس کو نماز اپنی طرح اس کو پڑھاؤ۔ پھر آگے آتا ہے حدیث میں کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے، جب اولاد کیا ہو جائے، 10 سال کی ہو جائے تو ان کے لیے ایک لکڑی اپنے گھر میں لٹکا دو اور اس کو روزانہ بتلاؤ کہ اگر تو نے آج نماز نہیں پڑھی تو یہ میں تمہیں روزانہ ماروں گا، اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو 1 لگے گی، اگر عصر کی نہیں لگی تو پھر 1 لگے گی۔ اس طرح جب اس کو تاکید ہوگی وہ روزانہ لکڑی کو، لاٹھی کو دیکھتا رہے گا تو وہ ضرور ایک دن اگر چھوڑ دی تو دوسری نماز پڑھ لے گا، تیسری پڑھ لے گا۔ جب انسان کی عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ کیا ہوگا،
پکا نمازی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم کو جو ہے وہ بہت لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے والد صاحب کی عادت ہے، اب بھی عادت ہے، ہماری عمر کتنی ہو چکی لیکن اب بھی گھر میں نماز فجر کے لیے وہ خود اٹھاتے ہیں اور نام لے لے کے اٹھاتے ہیں کہ فلاں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فلاں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب بھی اگر ہم کسی دن گھر چلے جائیں اور یہی معاملہ ہوتا ہے، ہمیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، تم مولوی بن گئے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ جب بھی ہوتے ہیں نام لے کے پکارتے ہیں، بیٹا عالم اٹھ جاؤ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا عالم اٹھ جاؤ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنی بیٹی اور بیٹیاں جتنی بھی ہیں سب کا نام لے لے کے پکارتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے ناغہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور یہی ہے وہ طریقہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری عمر، تمہاری اولاد جو ہے وہ 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو ان کے لیے ایک لکڑی جو ہے وہ تیار رکھو۔ ہمارے گھر میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ لکڑی لٹکی ہوئی ہو، بلکہ ہماری اپنے والد صاحب نے ایسی عادت بنا دی ہے کہ بس ادھر سے آذان ہوتی ہے اور یوں فوراً جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ایسا بنائے اور جب بھی کہیں بھی آذان کو سن لے فوراً ہر کام کو چھوڑ کے وہ کیا کریں، مسجد کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف نماز کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو، اس لیے کہ آخرت میں اس کے بارے میں بھی کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، وہ نماز ہے۔ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ سمجھ لو کہ کیا ہے، کافر ہے۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان جب نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ پورے طور پر عمل کرتا ہے، اس کے واجبات کو، فرائض کو، نوافل اور سنن و مستحبات کو جب صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ، ایسی نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اس کو برائی سے روکے گی۔ چاہے برائی گالی کی عادت ہو، گالی دیتا ہو، لیکن وہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برائی اس سے چھوٹ جائے گی۔ اگر اس کو زنا کی عادت ہے، اس کو چوری کرنے کی عادت ہے، کسی کے ساتھ غیبت ہے، حسد ہے اور کسی سے بغض رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نماز کو 5 وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنہی، ان الصلاۃ تنہی، ایسی نماز جو ہے وہ عن الفحشاء والمنکر، اس آدمی کو جو ہے وہ کیا کرے گی، برائی سے ضرور روکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کو با جماعت پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخری آیت بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آخرت میں جب انسان، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جب کچھ ہوں گے جنت والے، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جنت والے جہنم والوں کی طرف دیکھیں اور کہیں گے کہ میرا فلاں دوست کہاں ہے، میرا فلاں دوست کہاں ہے، کہا کہ وہ درمیان میں ہے جہنم کے اور اس کو جو ہے وہ آگ لپٹی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ تم جہنم میں آئے کیوں ہو، تم جہنم میں آئے کیوں ہو، تمہارا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ شخص سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جگہ تک کس نے پہنچایا؟ تو وہ بہت ساری بتائے گا، اس میں سے جو سب سے پہلی بات ہوگی، جہنم والا آدمی اپنے دوست کو جو جواب دے گا کہ میں جہنم میں اس لیے آیا ہوں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی قالوا لم نک من المصلین، کہ میں وہ آدمی ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں کیا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت